اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ نے فرمایا ہر حال میں انصاف کا دامن تھامے رکھو، کسی پہ ظلم نہ ہو، اور اللہ نے خود کہا کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، آج ہم جائزہ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو آپ نے فیصلے فرمائے کیا وہ ہم تک پہنچے؟ تو میں عرض کروں کہ سب سے پہلا مجموعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، جو آپ نے دیوانی اور فوجداری مقدمات میں، کرمنل اور سول کیسز میں، خانگی معاملات میں، مالی معاملات میں جو آپ نے فیصلے دیے، سب سے پہلے تو وہ اکٹھے کیے۔ ابن طلّہ الاندلسی 497 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ ابن طلّہ الاندلسی، کتاب کا انہوں نے نام رکھا اقضیۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے، کورٹ ڈیسیجنز آف محمد پیس بی اپان ہم۔ یہ کوئی 600 کے قریب فیصلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ہیں وہ، اللہ ان کو لمبی عمر دے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ہندو گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسلامی علوم میں خوب مہارت اور درک حاصل کیا۔ پھر وہ چلتے چلتے مدینہ آ گئے اور مدینہ میں فیکلٹی آف اسلامک لا کے وہ ڈین رہے۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کر دیا اور لاہور کے ایک ادارے نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 600 فیصلے مختلف کیسز میں جو عدالت نبوی سے صادر ہوئے، وہ ہمارے پاس ان کا اردو ترجمہ ایک بہت ماہر استاد کا کیا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے امام قرطبی نے بھی اقضیۃ الرسول کے نام سے 150 فیصلے اکٹھے کیے۔ ان 150 فیصلوں کا ایک درد مند شخصیت تھی بہاولپور کی افسر الاطباء حکیم عبدالرشید، مرحوم نے ان کا ترجمہ کر دیا۔ 1963 میں حکیم عبدالرشید کا بہاولپور میں انتقال ہوا تو دربار نبوی کے فیصلے، دربار رسول کے فیصلے یا عدالت نبوی کے فیصلے کے نام سے انہوں نے 150 کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرطبی کے علاوہ، یعنی جو قرطبی نے فیصلے لیے، ان کے علاوہ 350 فیصلے بر صغیر کی ایک بہت نامور شخصیت تھی ملا بہاری، انہوں نے اقضیۃ الرسول اسی نام سے انہوں نے 350 فیصلے انہوں نے قلم بند کیے۔ وہ ہمارے پاس ابھی مینuscript کی صورت میں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، پچھلے دنوں میں یہی مدینہ یونیورسٹی کے ڈین آف اسلامک لا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے جو ایک طالب علم سے بہت مفید کام کروایا، انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کے فیصلے انہوں نے کمپائل کروا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان چاروں خلفائے راشدین کے 897 فیصلے، اور یہ کتاب میرے پاس بھی 2 والیومز میں موجود ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے میں یہ کام ہوا اور اس کو سعودیہ میں بہت اہتمام کے ساتھ اس کو شائع کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ہمارے پاس خلفائے راشدین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے پاس ہزاروں، سینکڑوں فیصلے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہماری عدالتوں میں، خاص طور پر اپیکس کورٹس میں، جب کوئی وکیل جاتا ہے تو وہ نظیر کے طور پر اپنے معاملے کے حق میں کبھی کلکتہ کے ہائی کورٹ کا فیصلہ پیش کرتا ہے، لندن کا فیصلہ، دہلی کا، بمبے کا، کراچی کا فیصلہ پیش کرتا ہے۔ ان معاملات میں اگر ہم نے اسے ریاست مدینہ بنانا ہے، سب سے اہم اور سب سے قیمتی سورس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں۔ میری اس فورم سے اگر آواز
چیف منسٹر تک اور حکام تک پہنچ رہی ہے تو میں عرض کروں گا خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلے، سرور عالم محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، ان کو پی ایل ڈی کے انداز میں کہ اوپر دونوں پارٹیوں کا نام آ جائے، پھر واقعات آ جائیں، اور اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ آ جائے، تو یہ مدینہ ریاست مدینہ قائم کرنے کی جانب نہایت اہم قدم ہوگا۔ ان سارے فیصلوں کو ایک نظر آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے جو رہنما اصول دیے، کسی ایک جگہ بھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ خلفائے راشدین کے عہد میں۔ تو ناظرین گرامی، یہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے ایک بہت اہم طریقہ ہوگا۔ والسلام، شکریہ جی۔